ایک سسٹم اور چلتا ہے. ہم تو بات کرتے ہیں نا اس کی عام طور پہ اسٹرالوجی کی, ایک سسٹم علیحدہ, وہ ہے رجال الغیب, اس کو کہا جاتا ہے. اچھا, رجال الغیب جو ہیں وہ مردان غیب ہیں, جو نظر آتے بھی ہیں اور جو نظر نہیں بھی آتے. ٹھیک ہے. چاند کی 14 کو رجال الغیب اگر اس طرف ہیں جس طرف قبلہ آپ نے کیا ہے, مطلب قبلہ رخ ہو کے بیٹھے ہیں, تو آپ کے سامنے رجال الغیب ہیں. اس دن اگر آپ وہ عمل کرتے ہیں یا شروع کرتے ہیں وظیفہ, حکم ربی نہیں ہوگا, کیونکہ اس دن وہ وہاں موجود ہیں. اب کرنا بھی ہے کیونکہ یہ ستارے سیارے بار بار اس پوزیشن میں نہیں آتے, تو اس کے لیے سلام کا طریقہ یہ کہ میل میں کس سٹار کو سب سے اسٹرانگ پایا ہے, زوڈیک سائن کو, اور فیمیل میں کس کو سب سے زوڈیک سائن کو سب سے میں نے جی لیو فار مین. اچھا, لیو مین سب سے اسٹرانگ ہوتے ہیں. لیو اور سیجیٹیریس دو, لیو اور سیجیٹیریس جو ہے اسٹرانگ بھی ہوتے ہیں اور لکی بھی ہوتے ہیں. اسٹرانگ بھی ہوتے ہیں اور لکی بھی ہوتے ہیں. ہمارا جسم ہے سر سے لے کے پاؤں تک, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے 12 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے ہمارا جسم. پہلا حصہ ہے سر, ایریز ہے یہ. دوسرا حصہ ہمارا جو ہے وہ ماتھے سے نیچے یہاں تک کا ایریا ہے, صحیح, یہ ٹورس ہے. آنکھیں بھی آ جاتی ہیں اور یہ بھی. صحیح. اس سے نیچے یہاں تک یہ گردن تک یہ جیمنائی ہے. اچھا. اس سے نیچے جو چیسٹ کا ایریا ہے یہ کینسر ہے. اچھا. پیٹ جو آ جاتا ہے وہ لیو ہے. اوکے. لوور ایبڈومن آ جاتا ہے ورگو. اوکے. جو ہمارا آ جاتا ہے نا جینیٹل ایریا, وہ آ جاتا ہے لبرا اور اسکارپیو. اچھا. اس کے بعد رانے جو آ جاتی ہیں ہماری جو تھائیز ہیں, جی, اور یہ آ جاتی ہیں سیجیٹیریس. نیز جو ہماری ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں کیپریکون سے. اچھا. پنڈلیاں پڑھتے ہیں ایکویریس سے ٹخنوں تک. ٹھیک ہے. اس سے نیچے کا ایریا لاسٹ پائسز, پیر اس سے پڑے جاتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ سر, ٹھیک ہے, بڑا زبردست. جب بھی زائچہ پڑھتے ہیں کسی کی صحت کو دیکھتے ہیں نا, اچھا, یہ اس طریقے سے صحت کا پتہ چلتا ہے. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ. ہم مختلف ایکسپرٹس کو اپنے پوڈ کاسٹ میں لے کے آتے ہیں تاکہ مختلف طرح کا ایکسپوجر مل سکے, اور ان تمام ایکسپرٹ سے ہمیں کچھ نیا سیکھنے کو ملے. ہم اسپرچولیٹی کے اوپر بھی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, فائنینشیل فریڈم کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, ای کامرس پہ بھی بات کرتے ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے موضوعات. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ اس لیے اسپیشل ہے کیونکہ اس سبجیکٹ کے بارے میں جاننے کے لیے میں خود بڑا پرتجسس ہوں, اور بڑے ٹائم سے میں کوشش کر رہا تھا کہ ہم کسی ایسے گیسٹ کو اپنے پوڈ کاسٹ میں لے کے آئیں جو کہ بڑی ہی تفصیل سے ہمیں اس موضوع کے اوپر سوالات کے جوابات دے سکیں. ہمارے ساتھ آج جو گیسٹ ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ڈاکٹر محمد علی صاحب کا میں مختصر سا تعارف دے دیتا ہوں. ڈاکٹر محمد علی صاحب جو ہیں یہ اسٹرالجر ہیں, بزنس کنسلٹنٹ ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ایک بڑے ہی منفرد طریقے سے رنگ, روشنی اور خوشبو اس کے ذریعے لوگوں کا روحانی علاج بھی کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹرالوجی کے اوپر یہ کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں, اور ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے ڈاکٹر ایم علی اسٹرالجر کے نام سے. وہاں پہ بھی آپ جا کے ان کی بے شمار جو ویڈیوز ہیں اسٹرالوجی کی وہ دیکھ سکتے ہیں. سر, آغاز یہاں سے کرتے ہیں. اسٹرالوجی جو علم ہے آپ سے, کیونکہ میرا گاہے بگاہے ملاقات ہوتی رہتی ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ میں خود بڑا پرتجسس رہتا ہوں, کیوریس ہوں, اور آپ سے اکثر سوالات کرتا رہتا ہوں. آج میرے خیال میں بہترین موقع ہے کہ ہماری آڈینس بھی جو ہے وہ بھی مستفید ہو کہ جان سکے کہ یہ ہے کیا. یہ 2 سوال میں آپ کو اکٹھے دے دیتا ہوں کہ اسٹرالوجی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہے کیا چیز, اور اس کا آغاز کب سے ہوا ہے, کہاں سے آیا, کہاں سے ہے یہ اسٹرالوجی کا علم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسٹرالوجی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ آغاز وہاں سے ہوا جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا, اور اس وقت علوم مخفی جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہی جو ہیں وہ دنیا پہ آئے,
اور سب سے پہلا علوم مخفی جو ہے اوکلٹ سائنس جس کو کہتے ہیں وہ جو انہوں نے استعمال کیا وہ کہلایا علم رمل. رمل جو ہے عربی زبان میں ریت کو کہتے ہیں. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا جس بھی وجہ سے, تو دونوں کو علیحدہ علیحدہ زونز میں لینڈ کیا. یہ تو سب کے علم میں. اور تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 900 ایئرس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ پہنچ پائے حضرت حوا تک. اچھا, اب جو 900 سال کا عرصہ تھا وہ ظاہر ہے حکم ربی تھا, اور اگر اللہ رب العزت چاہتا پہلے تو جنت سے نہ نکالتا, صحیح, یا زمین پہ نہ بھیجتا, یا پھر جنت سے جب زمین پہ بھیجا تو اکٹھے بھی بھیج سکتا تھا. اب یہاں پہ نقطہ یہ آتا ہے, ایک تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ان کو سمجھ دینی تھی کہ they did something wrong against the will of Allah. پلس ایک علم جو ہے علم رمل جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ علم ہے, وہ آج بھی مستعمل ہے مگر وہ متروک ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ ریت کے اوپر لکیریں کھینچ کے کچھ نشان لگا کے اور کچھ نقطے لگا کے وہ کھوج کرنے کی کوشش کرتے تھے حضرت اما حوا کی. اور یہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کو ظاہر ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے. صحیح. اچھا, وہ پھر کرتے کرتے پریکٹس میکس مین پرفیکٹ والی بات ہوئی. پھر وہ جو علم رمل جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو ان کو ڈائریکشن جو ہے وہ بتا دی گئی اور وہ پھر حضرت اما حوا سے ملے. ٹھیک. اچھا, اب علم رمل جو ہے اٹ از بینگ گورنڈ انڈر دا اسٹارس اینڈ پلینٹس. یہ پھر لیٹر آن جا کے چیز جو ہے وہ ڈسکور ہونی شروع ہوئی. صحیح. اچھا, اب اس میں ایک بڑی اہم ٹرم جو ہے آپ لوگ بھی شاید اس سے واقف ہوں, ذائچہ بنایا جاتا ہے. اچھا, میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ذائچہ بنیادی طور پہ پلینٹ سٹارز کی پوزیشن سے کسی بھی شخص کو جو ہے اس کے فیوچر کے بارے میں پریڈکٹ کرنے کے لیے کوئی شاید ایک چارٹ بنایا جاتا ہے. وہ سرٹن چارٹ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی فیوچرسٹکلی آپ کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے, یا فائنینشیل آپ کے معاملات کیسے رہیں گے, ہیلتھ کے کیسے رہیں گے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے اس کو پرسیو کیا, یا یہ اس سے کوئی ڈفرینٹ پکچر ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ذائچہ بنتا کیسے ہے. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو ڈرا سم لائنس, کچھ کھانے بنانے ہیں اور کچھ یہی حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا. اچھا, وہ جو آپ ریت کے اوپر رمل والی جو بات ہے وہ لائنز ڈرا کرتے تھے, ان کو کراس کرتے تھے, پھر کہیں ڈاٹ انٹر ہوتا تھا, کہیں پہ سائن انٹر ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تخصیص رکھی کہ جو دائرہ ہے وہ فیمیل ہے اور جو دوسرا سائن ہے وہ میل ہے, یا وائس ورسا. ٹھیک ہے, میل فیمیل پلینٹس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ذائچہ تو بہت بعد میں آتا ہے. یہ اولین شکل ہے ذائچے کی, رمل. صحیح. اچھا, اس کے بعد بہت سارے لوگ آج آپ کے جو پوڈ کاسٹ آپ کرتے ہیں اس کے توسط سے ایک چیز کا مطلب جان سکیں گے. بہت سارے ایون ایسٹرولوجرز بھی. اچھا, زوڈیک سائنس آپ نے سنے ہیں نا؟ جی جی. تو آپ سے میں سوال کرتا ہوں, آپ نے پہلے بھی ظاہر ہے ایسٹرولوجرز کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی کی, انٹرویوز بھی کیے, تو آپ کے علم میں زوڈیک کا مطلب آپ کو معلوم ہے زوڈیک کا کیا؟ اچھا, میں نے خاص مطلب ایک لفظی مطلب تو شاید میں نہ بتا سکوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ برج کے لیے استعمال ہوتا ہے. زوڈیک کا اصل مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پہ جانور رکھے جاتے ہیں. اوکے, کیسی بات ہے. واہ. زوڈیک جو ہے نا, لیکن جو ویسے میں نے آپ کو مطلب بتایا عموماً لوگ یہی عام طور پہ لوگ یہی برج سمجھتے ہیں اس کو, یہی سمجھتے ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مگر اصل میں اپنے آپ کو بھی پاس کرنا چاہتا ہوں. نہیں, آپ پاس ہی ہیں جی, اور یہ ہے کہ آپ کافی پاس ہیں. اچھا, زوڈیک جو ہے وہ جگہ جہاں پہ جانوروں کا باڑا ہوتا ہے نا, جو جی جی, دیٹ از کالڈ زوڈیک ان انگلش. اچھا, یہ وہ والا زوڈیک ہے جیسے ہم عام طور پہ, ہم نے تو لوگوں نے اگر نہیں دیکھا تو کبھی جو عید الاضحیٰ ہے اس پہ منڈی جائیں تو وہ چھوٹے چھوٹے زوڈیکس بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ زوڈیکس ہیں. ہاں, ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو اور سیاروں کو ایک لمٹ میں محدود کر دیا ہے. صحیح. اچھا, اب جیسے
زمین ہے, ایک پلانٹ ہے, صحیح, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ایک چاند ہے اور ایک سورج ہے. اب اگر آپ چلے جاتے ہیں نا جوپیٹر پہ, صحیح, اس پہ 200 چاند ہیں. ڈو یو نو دیٹ اور ناٹ؟ مارس جو ہے اس کے اوپر 40 چاند ہیں. اچھا, یہ ایگزیکٹ اتنے ہی ہیں جتنے آپ بتا رہے ہیں؟ ہاں جی, اس کے اراؤنڈ ہی ہے جی, ابھی تک کی تحقیق کے مطابق. جی, ابھی تک یہی آ رہا ہے. اسی طرح یورینس پہ, نیپچون پہ, ہر پلانٹ جو ہے وہ اپنی ایک آئیڈینٹی رکھتا ہے مخصوص چیزوں میں. جیسے اب لیٹسٹ ریسرچ جو آ رہی ہے نا, وہ یہ آ رہی ہے کہ سائنسدانوں نے مارس کے اوپر پانی کو تلاش کر لیا ہے. کہیں نہ کہیں پانی کی پریزنس جو ہے وہ موجود ہے مارس کے اوپر. صحیح. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ان کا کیا نام ہے, کچھ لوگ ہیں جو پلان کر رہے ہیں کہ مون پہ رہا جائے جا کے, یا مارس کے اوپر جو ہے رہائش رکھی جائے, تو یہ لوگ اس کے پیچھے ہیں. اچھا, پھر اللہ رب العزت نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جیسی زمین ہے نا, ایسی 40 جگہیں اور ہیں جہاں پہ جاندار گھاس چرتے ہیں. تو یہ جو ہمارا پلانٹ ارتھ ہے نا, ہم صرف اس کی بات کرتے ہیں اور ایسٹرالوجی کی بات کرتے ہیں. اللہ کی کائناتیں تو پتہ نہیں کتنی ہیں, جتنی بھی ہیں وہ ساری اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے تحفے میں دے دی. صحیح. اچھا, یہ جو ہے زمین جو ہے, یہ 12 پلانٹس جو ہیں جو ہمیں پتہ ہیں, صحیح, کہ جی 12 ہیں جو ایسٹرالوجی میں یوز ہوتے ہیں. اس سے ہٹ کے بھی پلانٹس ہیں. مثال کے طور پہ سورہ طارق اگر آپ تلاوت کرتے ہیں, طارق جو ہے ایک ستارے کا نام ہے, اور یہ ایسا ستارہ ہے جو بڑے سیاروں کو روشنی پرووائڈ کرتا ہے, بڑے سیاروں کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ سورج کی جو روشنی ہے, سورج سب سے طاقتور پلانٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے نا اس زمین کا, جی جی, کیونکہ سورج انرجی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. اور باقی پلانٹس کے لیے بھی, یا پوری یونیورس کے اوپر جو پوری ارتھ کے اوپر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ ریلیٹ کرتا ہے کہ یہ کلوروفل اس سے پروڈیوس ہوتا ہے, پودے, انسان, ساری چیزیں جو ہے سورج کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. سورج مطلب طارق نام کے ستارے سے انرجی لیتا ہے. بہت سارے پلانٹس جو ہیں ان کو طارق نام کے ستارے سے انرجی جاتی ہے, اور بہت سارے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ سورہ بروج ہے قرآن کریم میں, ٹھیک ہے, بروج کی قسم کھاتا ہے. برج تو ہو گیا ایک, اور بروج اس کی جمع ہو گئی. ایک برج کی قسم اس نے نہیں کھائی, اس نے بروج کی قسم کھائی ہے. پھر جس وقت آپ ماڈرن ورکس آف تفسیر میں چلے جاتے ہیں, اگر آپ چلے جاتے ہیں نا پرانی تفسیر میں, تو ابن کثیر کی تفسیر پڑھ لیجئے. سورہ بروج کی تفسیر آپ کو باقاعدہ زوڈیک سائنس کے ناموں کے ساتھ ملے گی. اسی طرح سے ڈاکٹر اسرار احمد کی جو ہے کتاب, اس کو آپ پڑھ لیں, جو ان کی تفسیر ہے, یا ڈاکٹر جو سید ابوالعلا مودودی صاحب ہیں, ان کی تفسیر کو بھی جس وقت پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی بروج کے ناموں کو مینشن کیا. ٹھیک ہے. اچھا, جب تحقیق کرتا ہے نا کوئی محقق, خاص طور پہ قرآن کریم سے, تو ہی اور شی ہیز ٹو بی ویری کیئرفل ان ڈرائیونگ دا ریزلٹس, کیونکہ قرآن ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ صرف 2 کتابیں جو ہیں وہ زیادہ تر مستند مانی جاتی ہیں حدیث میں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم. جی بالکل. ریزن اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر قوی احادیث جو ہیں وہ ہیں, ضعیف احادیث جو ہیں باقی کتابوں میں کنسیڈر کر لیتے ہیں. اسی طرح جب قرآن کے اوپر کام ہوتا ہے تو وہ کنسیڈر کرتے ہیں اس چیز کو کہ جو وہ فزیکلی یا میٹافوریکلی اس تک پہنچ جائیں. جیسے مودودی صاحب کی تفسیر اگر آپ پڑھتے ہیں, سوری, سورہ یوسف جس وقت آپ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو باقاعدہ آپ ڈرائنگز دیکھتے ہیں کہ جنگل بھی اس کے اندر بنا ہوا ہے, وہ بتاتے ہیں, کیونکہ مودودی صاحب خود اس جگہ پہ گئے. صحیح. پھر وہ کنواں بھی انہوں نے بتایا کہ جنگل سے اتنے فاصلے کے اوپر جو ہے وہ کنواں ہے, اور یہاں پہ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں دھکا دیا تھا. تو ان کی اگر تفسیر پڑھتے ہیں تو یہ سارے کے سارے ایریز سے لے کے پائسز تک جو ہیں ان کے بیان آتے ہیں, یعنی ان کے بارے میں ڈسکرپشنز آتی ہیں. اچھا, اب ان کا ایک چھوٹا سا حصہ اللہ نے ڈیوٹی کا لگا دیا انسانوں کی یا مخلوقات کی جو زندگیاں ہیں ان کو ان پہ گورن کرنے کا. صحیح. اسی طریقے سے ایک سسٹم اور چلتا ہے. ہم تو بات کرتے ہیں نا اس کی عام طور پہ ایسٹرالوجی کی, ایک سسٹم علیحدہ, وہ ہے رجال الغیب, اس کو کہا جاتا ہے. اچھا. رجال الغیب جو ہیں وہ مردان غیب ہیں جو نظر
آتے بھی ہیں اور جو نظر نہیں بھی آتے. اچھا, اس کو تھوڑا ایکسپلین. آپ نے سنا اس کے بارے میں؟ نہیں, میں نے نہیں سنا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایکسپلین کر دیں. رجال الغیب جو ہیں 360 ان کی تعداد ہے. رجل عربی میں کہتے ہیں مرد کو, ٹھیک ہے, اور رجال اس کی جمع ہے, اور غیب جو آنکھ سے اوجھل ہے. صحیح. اچھا, اب وہ لوگ آنکھ سے اوجھل ایسے بھی ہیں کہ وہ روحانی حالتوں میں بھی ہیں اور وہ ظاہری حالتوں میں بھی ہیں. یہ مردان غیب ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو کائنات کی ایڈمنسٹریشن کا ایک اور چھوٹا سا حصہ ہے, انہوں نے بھی سنبھالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کئی دفعہ آپ یہ کرتے ہیں نا کہ آپ کسی کام کے لیے جاتے ہیں, وہ کام نہیں ہوتا. صحیح. کئی دفعہ آپ جاتے ہیں ایسے حالات میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کام نہیں ہوگا, آپ کے ایک مخصوص سمت میں جاتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے. یہ جو مردان غیب ہیں جن کو ہم رجال الغیب کہتے ہیں, یہ ان کاموں میں رکاوٹ یا آسانی کا باعث اللہ نے بنائے ہیں. ان کی ڈائریکشنز جو ہیں چاند کی موومنٹ کے حساب سے ہوتی ہیں. 28 دن کا چاند ہوتا ہے. صحیح. 28 دن ان کی موومنٹس ہوتی ہیں. ان میں اوتاد ہوتے ہیں, ان میں ابدال ہوتے ہیں, ان میں کتب ہوتے ہیں, ان میں غوث ہوتے ہیں, مطلب ان کی 10-12 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو ظاہری حالت میں نظر آتے ہیں وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ریڈی والا بھی ہو سکتا ہے, ایک سیٹ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. ہمیں نہیں پتہ, مگر اس کو پتہ ہے کہ ان 360 وہ جو 360 ہیں, اور ہر رجال الغیب کا ایک قدم اس ملک میں ہے تو اگلا قدم دوسرے ملک کے اندر ہوتا ہے. اچھا. دنیا کے اندر ممالک بھی اگر آپ دیکھیں تو کم و بیش اتنے ہی بنے ہوئے ہیں. 360 کے قریب ہی ہیں ممالک. اگر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا 296 کی بات ہوتی ہے, 360 کے اراؤنڈ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو رجال الغیب ہیں یہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں بروج کے ساتھ. اچھا. اچھا, جب ہم نے مثال کے طور پہ لوگ چلا کشی کرتے ہیں نا, جب جی یا کوئی کام کرنے لگے ہیں اس طرح کا جس میں بار بار ریسیٹیشن جو ہے قرآن پاک کی وہ درکار ہے, تو اس کے لیے ایک سلام ہے جو پڑھا جاتا ہے رجال الغیب کے لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, مثال کے طور پہ آج آپ ایک کام کرنے لگے ہیں رزق سے ریلیٹڈ, کوئی آپ نے وظیفہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ رزق سے ریلیٹڈ 2 سیارے ہیں. مارس کرنسی کو ڈیل کرتا ہے, کو بھی ڈیل کرتا ہے, اور خیر و برکت کو ڈیل کرتا ہے جوپیٹر. ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھا کہ جوپیٹر اور مارس آپ کے نام کے حساب سے, آپ کی تاریخ پیدائش کے حساب سے آج کے دن اچھے مقام پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے پلان کر لیا کہ آج کے دن فلاں ساعت کے اندر 12 ساعتیں دن کی ہوتی ہیں اور 12 رات کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سات کا مطلب 1 گھنٹہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے وہ ڈیوائڈ کر لی ہیں. سردیوں میں کئی دفعہ آپ کو ہوتا ہے راتیں لمبی ہوتی ہیں تو گھنٹے جو ہیں وہ طویل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دن جو ہے وہ مختصر ہو جاتے ہیں. مگر ایک جو ساعت ہے وہ 45 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے, 1 گھنٹہ 10 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے. وہ کہلائے گی ساعت ہی. 12 میں دن میں اور 12 میں رات میں ڈیوائڈ ہو جاتا. اب آپ نے دیکھا کہ یہ پڑھنا ہے میں نے, اور آپ نے اس دن دیکھنا ہے. ایک نقشہ ملتا ہے رجال الغیب کا, ہر جگہ سے مل جاتا ہے, آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کرتے ہیں. اس میں ان کی ڈائریکشنز اور ان کی تاریخیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. صحیح. اب وہاں پہ جہاں پہ ستارے جو بروج ہیں وہ تو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, یا سیارے آپ کو اللہ کی طرف سے سپورٹ دے رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج چاند کی مثال کے طور پہ 14 تاریخ ہے. ٹھیک ہے. چاند کی 14 کو رجال الغیب اگر اس طرف ہیں جس طرف قبلہ آپ نے کیا ہے, مطلب قبلہ رخ ہو کے بیٹھے ہیں, تو آپ کے سامنے رجال الغیب ہیں. اس دن اگر آپ وہ عمل کرتے ہیں یا شروع کرتے ہیں وظیفہ, حکم ربی نہیں ہوگا, کیونکہ اس دن وہ وہاں موجود ہیں. اب کرنا بھی ہے کیونکہ یہ ستارے سیارے بار بار اس پوزیشن میں نہیں آتے, تو اس کے لیے سلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بالکل اپوزٹ رخ کے اوپر منہ کریں, اور ان کا ایک سلام ہے. ٹھیک ہے. ان کا سلام پڑھا جاتا ہے دعائیہ شکل میں. وہ پڑھ کے اصل میں ان سے اللہ کے تھرو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اللہ پاک ان کو ہماری مدد کے اوپر جو ہے وہ آمادہ کر. یہ ہیں تو اسی سائٹ کے اوپر, کیونکہ بروج اور سیارے اس وقت ہمارے حق میں ہیں, تو ان کو بھی ہمارے حق میں کر دے. مطلب اس طرح کی چیز ہے. پھر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. اچھا, جو تھا نا سکندر اعظم, وہ آپ کو پتہ ہے آدھی سے زیادہ دنیا اس نے فتح کر لی تھی. ریزن اس کا کیا تھا کہ اس کے ساتھ
کچھ لوگ اس طرح کے تھے ایسٹرالوجی والے یا ڈائریکشنز بتانے والے. آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک آرٹ ہے فینگ شوئی جس کو بولتے ہیں. فینگ شوئی جو ہے وہ چائنیز آرٹ آف لیونگ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اسی طرح واستو شاستر جو انڈین جو ہے واستو جس کو کہا جاتا ہے, یہ بیسیکلی ڈائریکشنز کا ہی ہے کام سارا. اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں, یہ ملتا ایک جگہ کے اوپر آ کے رجال الغیب کے اوپر. اچھا, اب آپ نے جس وقت یہ کام کر لیا, سلام پڑھ لیا, آپ کا کام اللہ تعالیٰ وہ کرے گا, کیونکہ آپ اللہ کے تھرو ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں. اب وہ کام آپ کا سیدھا ہو جاتا. سکندر اعظم جو تھا اس کو جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی ہے یا جس وقت وہ فتوحات کے لیے نکلا ہوا تھا, اس دن اس کے جو بھی لوگ تھے انہوں نے کہا جی کہ آج آپ نہ جائیں, ٹوڈے از ناٹ اے گڈ ڈے فار یو. اس نے کہا نہیں میں نے تو جانا ہے. وہ زبردستی چلا گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں علم ایگزسٹ کرتا ہے. یہی بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک آپ کہہ لیں ستارہ شناس نے کہی یا علم نجوم کے ماہر نے کہی, تو وہ مولا علی ہیں. انہوں نے کام اس کی بات کے اگینسٹ کیا. ریزن انہوں نے اللہ سے دعا کی. اچھا, تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں ذائچے کے اندر, تو ذائچہ بند. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے یہ بتا دیا کہ اسٹرالوجی کیا ہے اور یہ کہاں سے آئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ ہے کہ اس کو اسلام میں تو ممنوع کہا گیا ہے, کہن کے پاس جانے سے بھی منع کیا گیا ہے. ذائچہ ٹھیک ہوگا, ایک علم ہوگا, باوجود اس کے کیا یہ کرنا آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے, یہ علم ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کو پریکٹس کرنا ٹھیک ہے؟ مجھے دیکھیں میری بات سنیں, میں اللہ کا شکر ہے ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں. اچھا. اور ہماری ویلیوز جو ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے انٹیکٹ ہیں. ٹھیک ہے. جو علم ہے نا اس کا علم البروج ایسٹرالوجی جو ہے, یہ کاہن کے پاس جانے سے واقعی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ہاں جی. کاہن کون ہوتا ہے؟ جو جادوگر ہوتا ہے. کہانت کا مطلب ہوتا ہے جادو. اچھا, یہ بھی بات ہے کہ جس نے ستارہ شناسی کا علوم سیکھنا چاہا اور وہ کاہن کے پاس گیا, صحیح, تو وہ پھر مذہب سے باہر ہو گیا. یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں اس کو ایز اٹ از ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے ہی حکم ہے. صحیح. اب بات کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور مبارک تھا اس میں کہانت کون کرتا تھا؟ اس میں کہانت وہ لوگ کرتے تھے جو دائرہ اسلام میں کبھی تھے ہی نہیں, کفار تھے, کفار مکہ. ٹھیک ہے, وہ لوگ. تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان کے پاس نہیں جانا, کیونکہ وہ جو ریمیڈیز سجیسٹ کرتے تھے وہ نان اسلامک ریمیڈیز جو ہیں وہ سجیسٹ کرتے تھے. اچھا, اس لیے منع فرمایا گیا. اب ہم ابو ریحان البیرونی لیٹسٹ ورکس, صحیح, اس سے پہلے حضرت امام جعفر صادق کی بات کرتے ہیں, صحیح, اس سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارے علوم جو ہیں یہ وہاں سے آتے ہیں. اچھا, علم جعفر جو ہے اٹ سیلف, کئی لوگ اس کو جادو سمجھتے ہیں, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے یہ ان سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ اگر جاتے ہیں نا کسی کافر کے پاس سیکھنے کے لیے, پھر آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں صحیح اس کو, تو یہ جادو میں آ جائے گا. اوکے, کیونکہ وہ آپ کو نان اسلامک چیزیں سکھائے گا. صحیح. اسی طرح اگر آپ جاتے ہیں نا کسی انگریز پروفیسر کے پاس جس سے آپ نے بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھنا ہے, وہ بھی تو کافر ہے. صحیح. آپ پڑھ تو اس سے رہے ہیں نا, آپ اگر اس کی اپلیکیشن کر دیں گے وہ دنیاوی علوم میں آ جائے گا, وہ کہانت میں تو نہیں آئے گا. جو کہانت ہے اس سے منع فرمایا گیا. تو مسلمانوں نے تو بہت کام کیا ہے اس کے اندر. اچھا, ایسٹرالوجی کے اندر بے بہا کام کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا تعلق جن کی جو امت ہے وہ کہلواتی ہے سابی. قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے سابعین, سواد سے سابعین. تو یہ تو جو قوم تھی یہ تو تھی ہی ستارہ پرست. ستارہ پرست, ستارہ شناس ہونا اور چیز ہے اور پرست ہونا اور چیز ہے. جو ستارہ پرستی کرتے ہیں ان کے پاس جانے سے منع فرمایا گیا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. جو ستارہ شناس ہیں مجھے دکھائیے, فتویٰ لا کے دیجئے کہ ستارہ شناس کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے, اور خاص طور پہ وہ ستارہ شناس
کہ جو ایمان کے دائرے سے خارج ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ستاروں پر نگاہ ڈالی اور ایک آہ بھر کے کہا میں تو بیمار ہونے والا ہوں. ان کے گھر والے جو ہیں وہ ایک میلے پہ جانے والے تھے. صحیح. تو انہوں نے اس کو نارمل لیا کیونکہ علم نجوم تو بڑا کامن تھا. ٹھیک ہے. وہ چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار بھی ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے اس کو کہہ دینا بڑا آسان ہے. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ کچھ مکاتب فکر ایسے ہیں اس دنیا کے اندر کہ جن کا دال دلیا مذہب کے اندر ڈراوا بیچ کے جو ہے نا وہ ہو رہا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. وہ لوگ ہیں کہ جب ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اسپیکر آیا تھا نا تو انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا کفر کا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب پرنٹنگ پریس آیا تو انہوں نے فتویٰ دے دیا کفر کا. پھر جس وقت پاسپورٹ کے اوپر تصویر کا معاملہ آیا تو پھر کفر کا فتویٰ لگ گیا. تو ہم کہاں جائیں؟ تو یہ چیز ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں کہا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ کہ چین میں جو ہیں وہ غیر مذاہب بھی رہتے ہیں. صحیح. اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دینا ہوتا نہیں تم بس ادھر ہی رہو اور ادھر ہی علم حاصل کرو تو پھر ہم ادھر ہی باؤنڈ ہو جاتے. تو آقا کریم نے بھیجا ہمیں کہ ایکسپلور کرو, اللہ کی دنیا کو دیکھو. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو میں ابھی تک سمجھاؤں تو پھر آپ تو شاید یہ بھی کہہ رہے ہیں تو اس کو سیکھیں. پھر مطلب ہے کہ لوگ یہ اسٹرولوجی کو پرستی اور شناسی کا فرق ذہن میں رکھیے. ہاں. پرستش نہیں کرنا, اس کو حقیقت اینڈ تک نہیں ماننا. اصل جاننے والی ذات اللہ کی ہے, مگر ہر علم جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے. اس کو جتنا فہم اللہ آپ کو عطا کر دے نا اتنا آپ استعمال کر لیتے ہیں. ایک کلاس ہوتی ہے 50 بچے پڑھتے ہیں. میتھمیٹکس کا پیریڈ ہوتا ہے, استاد سیم چیز 50 بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے ایسے. تو 50 بچے 100/100 نمبر کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ حکم ربی جس کو جس طریقے سے اس نے چلانا ہے اس نے اتنا ہی اتروانا ہے اس کے ذہن میں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. کوئی بچہ پائلٹ بن جاتا ہے, کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے, کوئی مریض بن جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سیکھیں نا, آپ مطلب جادو نہ سیکھیں, جادو تو منع ہے. اور باقی اس بندے کے پاس جانا کہ جو غیر مسلم ہے اس سے یہ علم لینا, یہ جادو میں آتا ہے. یہ فیصلہ ہم آڈینس پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب کا آرگیومنٹ ہے اس کو لے کے اس سے وہ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں. کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں اور اس کے بارے میں اگر مزید کچھ جاننا چاہیں تو وہ بھی جان سکتے ہیں. اس سے آگے چلتے ہوئے اب کیونکہ آپ اسٹرولوجی کے علم کے اوپر بات ہو رہی تھی, پھر زوڈیک سائن بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. لوگ بہت سارے جو ہیں وہ اپنے زوڈیک سائنس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں مختلف اخبار کے رسائل میں, اور آج کل تو خیر ویڈیوز آتی ہیں. آپ کے یوٹیوب چینل پہ ویکلی ہاروسکوپ آتا ہے. تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ میرا جو زوڈیک سائن ہے اس کی کیا کوالٹیز ہیں. انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں لوگ, یقین ہونا نہ ہونا اس کو کرنا باوجود اس کے ہر شخص ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب آج یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے جو زوڈیک سائن ہیں ان کا ہم ایک ریپڈ اور کوئک اوور ویو لیں, کیونکہ آپ کے پاس سارے زوڈیک سائن کے لوگ آتے ہیں اور آپ نے تو ڈفرینٹ لوگوں کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, اس کے بارے میں جانتے ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں پہلے یہ زوڈیک سائن سے اور اینڈ تک جاتے ہیں تو ان 12 بروج کی کوالٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے کون سا زوڈیک سائن آتا ہے؟ ایریز. ایریز کی کوالٹی. ایریز جو ہے انگلش میں ایریز ہے. اچھا. اردو عربی فارسی میں حمل کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. جن لوگوں کے نام الف لام اور عین سے شروع ہوتے ہیں, نام کی تاریخیں تاریخ پیدائش جن کو نہیں پتا وہ سمجھ لیں کہ برج حمل سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا حاکم سیارہ جو ہے وہ مریخ ہے, مارس ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بڑے زندگی میں جد و جہد کرنے والے فائٹر اسپرٹ رکھنے والے لوگ جو ہیں زندہ دل لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مریخ وہ سیارہ ہے چاند اور سورج کے بعد جو مکمل طور پہ نہیں مرتا. اس کے اندر 33% زندگی پھر بھی رہتی ہے, کمپلیٹلی ڈیڈ نہیں ہوتا. یہ پورے زوڈیک سائنس کے 12 سیاروں میں سے 7 سیاروں میں سے ایسا سیارہ ہے. اس کے سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں بڑے باہمت ہوتے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے. اگر آپ کا کوئی دوست ایریز ہے, ٹھیک ہے, آپ خوش قسمت ہیں, مگر اس کے غصے سے بچیں. ایریز سے بچیں. اچھا نیکسٹ آتا ہے جی ٹورس. ٹورس والے جو ہیں دے آر ویری گڈ پیپل ان دا سینس کہ
लाइफ पार्टनर्स जो हैं ये बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, जिस बात के ऊपर ये फिर अड़ जाते हैं, अच्छा, फिर ये उसी के ऊपर रहते हैं, जो कमिट कर लेते हैं ना, ये कमिट कर लेते हैं, एक बार जो मैंने कमिटमेंट जो कर ली फिर उसके बाद में अपनी भी नहीं सुनता, ओके, ये टॉरियंस होते हैं। ओके, और अगर आपकी मतलब शादी का कुछ सिलसिला किसी टॉरस के साथ है, मेल या फीमेल के साथ, फौरन कर लें, तो फौरन कर लें। हाँ, खास तौर पे जो वाटर साइंस है ना, हाँ, 3 है वाटर साइंस, कैंसर है, हाँ जी, स्कॉर्पियो और पाइसेस, ओके, इनकी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी एरीज के साथ। वंडरफुल, ये देखें ना कैसी ज़बरदस्त टिप दे दी है डॉक्टर साहब ने। अच्छा, फिर आ जाता है जी जेमिनाई। ओके, जेमिनाई जो हैं दे आर वेरी गुड टॉकर्स, बातें बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा, काम नहीं करते? नहीं, काम बातों के जरिए करते हैं। Okay. इनकी ज़िंदगी अगर ये सर्विसेज का काम करेंगे, अच्छा, ये प्रोडक्शन में जाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, ये कामयाब नहीं होंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई हैव सीन द हॉरोस्कोप्स ऑफ, वो जेमिनाई जो हैं वो मार्केटियर्स अच्छे हैं, सेल्स का काम ज़्यादा अच्छा करते हैं, टीचिंग अच्छी करते हैं, वकील बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे मैं कहीं पढ़ रहा था आपसे, क्योंकि जब मैंने पॉडकास्ट करना था तो मैं इन चीज़ों को स्टडी कर रहा था। जेमिनाई के बारे में मैंने कहीं पढ़ा है, अब गलत हो सकता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं वैसे ये? सेल्फ ऑब्सेस तो हर इंसान कहीं ना कहीं हो जाता है। जेमिनाई के अंदर जेमिनाई के अंदर आप कह लें कि नहीं, एरीज के अंदर कंपेयर अगर करें तो ज़्यादा होता है। पता है क्यों? देखें, सेल्फ ऑब्सेस्ड ये हो नहीं सकते क्योंकि दे हैव टू फेस पब्लिक। ओके, पब्लिक रिस्पांस को बड़ा अच्छा हैंडल करते हैं। ओके, दैट इज़ वाई दे आर वेरी गुड लॉयर्स, अच्छा, दैट इज़ वाई दे आर वेरी गुड मार्केटर्स। ओह, वेरी वंडरफुल। ठीक है, तो ये सेल्फ ऑब्सेस्ड हो नहीं सकते, ये तो आवाम के लोग हैं। एक ये और एक वर्गो के ऊपर भी आते हैं। अच्छा, द नेक्स्ट इज कैंसेरियन। किसी भी जायचे का चौथा घर जो है ना, ये कैंसर होता है। अच्छा, मैं आपको ना यहाँ पे 1 मिनट रुकते हैं, अच्छा, मैं बताता हूँ एक चीज़। हमारा जिस्म है सर से लेके पाँव तक, ठीक है, अल्लाह ताला ने 12 हिस्सों में डिवाइड किया है हमारा जिस्म। पहला हिस्सा है सर, एरीज है ये। दूसरा हिस्सा हमारा जो है वो माथे से नीचे यहाँ तक का एरिया है, सही, ये टॉरस है। ओके, आंखें भी आ जाती हैं और ये भी सही। इससे नीचे यहाँ तक, ये गर्दन तक, ये जेमिनाई है। अच्छा, इससे नीचे जो चेस्ट का एरिया है ये कैंसर है। अच्छा, पेट जो आ जाता है वो लियो है। ओके, लोअर एब्डोमेन आ जाता है वर्गो। ओके, जो हमारा आ जाता है ना जेनिटल एरिया, वो आ जाता है लिब्रा और स्कॉर्पियो। अच्छा, उसके बाद राने जो आ जाती हैं, हमारी जो थाइज हैं, जी, और ये आ जाती हैं सेजिटेरियस। नीज जो हमारी हैं वो हम पढ़ते हैं कैप्रिकॉन से। अच्छा, पिंडलियाँ पढ़ते हैं एक्वेरियस से, टखनों तक, ठीक है। उससे नीचे का एरिया लास्ट पाइसेस, पैर उससे पढ़े जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग सर, ठीक ये है, तो बड़ा जबरदस्त। जब भी जायचा पढ़ते हैं, किसी की सेहत को देखते हैं ना, अच्छा, ये इस तरीके से सेहत का पता चलता है। अच्छा, ये तो हो गया, मैंने बरस भी एडिशनल। चौथा घर जो होता है ना, वो होता है माँ का घर, ठीक है, उसको होम ऑफ कंफर्ट भी कहा जाता है, ठीक और वो है, कैंसर होता है। ओके, कैंसेरियंस जो होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, सही, ये इनकी खसलत जो होती है वो माँ वाली होती है, यानी केयरिंग होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होते हैं। और बाद लोग इतनी केयर करते हैं कि साथ वाला तंग बढ़ जाता है। हाँ जी, कहते हैं यार क्या है भाई, इतना क्या हो गया, पहुंच गए हो घर। हाँ, बिल्कुल पहुंच गए वहाँ, खैर से पहुंच गए। हाँ, अच्छा, फिर मुझे वो खत लिख देना। कैंसेरियंस जो हैं ये केयरिंग, माइंड ना करे जी, ये हम तो ऐसे ही चिट चैट हो रही है जी। अच्छा, कैंसेरियंस जो हैं दे आर वेरी लविंग, दे आर वेरी केयरिंग, अपने घर को बनाने वाले लोग होते हैं। और मतलब कहीं ना कहीं चीटिंग तो हर इंसान में होती है, मगर ये कम चीट करते हैं अपने लाइफ पार्टनर्स को, दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को। ये घर बनाने वाले लोग होते हैं, इनमें ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। मगर इनका नेगेटिव पहलू जो होता है वो जज्बाती बहुत होते हैं। ज़बरदस्त, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी लियो। ठीक है, लियो जो है वो बुर्ज असद है, जिसका हाकिम सैयारा सन है। ठीक है जी। और लियो वाले जो हैं, अच्छा मैं अब यहाँ पे ना पॉडकास्ट पे एक चीज़ आपको बताता हूँ। अच्छा, जो लियो वाले मर्द और ख़वातीन है ना, वो बड़े ओपन माइंडेड होते हैं। अच्छा, ओपन माइंडेड होते हैं, यानी दोस्तियाँ करते हैं, और आप उनके साथ छेड़छाड़ करें, मजाक करें, गपशप लगाएं, दे आर वेरी ओपन टू इट, कंफर्टेबल रहते हैं। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द लियो गाइज, मेल और फीमेल, वो बस ठीक है, ठीक है। सही है। अच्छा, उससे होता क्या है कि लोग उसको ले लेते हैं कि यार रहते हैं फजूल ही है, ये बड़े ओपन है। नहीं,
دیکھنے میں آپ کو نظر آئیں گے, ہوں گے بھی, مگر یہ اپنے مطلب کسی سے پیار بھی کریں گے نا تو اس پیار کو سیلیبریٹ کریں گے, دنیا کو دکھائیں گے. اچھا, کہ دس از ہاؤ وی لو ہم اور ہر. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایگزوبرنس چاہتے ہیں ہر چیز کے اندر, ایکسپریسو ہوتے ہیں بلا کے. صحیح. اور اگر آپ کا لائف پارٹنر میل یا فیمیل ہے, آپ لائف پارٹنر اگر آپ کا لیو ہے تو بہت ساری چیزوں سے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا. مثال کے طور پہ اف یو آر اے ٹیمڈ میل, اگر آپ تھوڑے سے مطلب ڈرپوک میل ہیں, آپ کی بیوی اگر لیو ہے نا, وہ پھر آپ کے لیے وہ کھڑی ہو جائے گی, آؤ میرے نال گال کرو آ کے. اچھا, مطلب بھی ہوتے ہیں. ہاں, بڑے 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 مطلب اس لحاظ سے. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے جی ورگو. ورگو جو ہے اٹ کمز انڈر مرکری. مرکری اس کا لارڈ ہے. ٹھیک ہے. اور ورگو جو ہے یہ وہ والا برج ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے نا, جب ہم جیمنائی کی بات کر رہے تھے میں نے کہا تھا کہ وہ اور بھی ہیں جو اگر آپ کہتے ہیں نا سیلف اوبسیسڈ, وہ زیادہ تر ہوتے ہیں ورگو, بٹ دے آر گڈ پیپل ان اے سینس کہ یہ اپنے آباء و اجداد جو ہوتے ہیں نا, دادا لکڑ دادا اگر ان کو پتہ ہو, پردادا کا پتہ ہو, والد صاحب کی ایکسپیرینسز کا پتہ ہو, تو یہ ان کے ایکسپیرینسز کو ایکیومولیٹ کرتے ہیں اپنے دماغ میں. اچھا, اور پھر یہ اس سے اپنی عملی زندگی کے اندر فائدہ لیتے ہیں. مطلب ان کی جینیٹک لاٹریز نکلتی ہیں. ہاں, جینیٹک لاٹریز, یعنی یہ اگر سکسیس کا ریٹ ان کا دیکھا جائے نا زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کی نیچر بڑی انویسٹیگیٹو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بال کی کھال اتارتے ہیں. ایک برج اور بھی ہے, اس کی جب آئے گی باری وہ بتاؤں گا. یہ بڑے اچھے پولیس کے تفتیشی افسر ہوتے ہیں. ایجنسیز کے اگر اندر ہوں تو ورگو والے لوگ بڑے کامیاب رہتے ہیں. خفیہ ایجنسیز جو ہوتی ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں. صحیح. تو یہ انویسٹیگیٹو نیچر کے ہوتے ہیں اور پبلک کے ساتھ ان کی ڈیلنگ جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ سیاست دان اگر آپ دیکھ لیں اس لیول کے لوگ, یعنی جس طرح سے پبلک کو ڈیل کرتے ہیں نا کہ بھائی ہم, مگر یہ ہے کہ ود گڈ انٹینشنس. ٹھیک ہے. یہ اس طرح کے ہوتے ہیں. ان کی نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے یہ وہ والی ہے, سیلف obsession جو ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ ہے. اچھا, یہ ہو گیا ہمارا ورگو. جی. اب نیکسٹ کیا ہے سر؟ سیونتھ نیکسٹ آتا ہے جی لبرا. جی, لبرا جو ہے اس کو اردو عربی فارسی میں تو ہم کہتے ہیں میزان, اور ہندی میں کہتے ہیں تلا راشی. وہ تکڑی ہوتی ہے نا. ہاں جی, ترازو تو تلا راشی. اچھا, اور اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ ہے وینس, جس کو مطلب گاڈس آف لو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لگژریز کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے وینس. وینس بیسیکلی تو اردو عربی فارسی میں زہرہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ وہ والی زہرہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے. حابیل اور یہ ہاروت اور ماروت جہاں گئے تھے نا بابل کے شہر میں, وہاں پہ زہرہ نام کی عورت نے ان کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, بہرحال زہرہ جو ہے اس کے انڈر آتے ہیں دو بروج, ایک ٹورس میں نے بتایا. ٹھیک ہے. اور دوسرا لبرا. صحیح. اب لبرا والے جو ہیں یہ زیادہ تر مطلب اوور تھنک کرتے ہیں. اچھا. اور ان میں ٹینڈنسی جو نیگیٹو آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ یہ سائیکوٹک پیشنٹس. اچھا, انزائٹی اور ڈپریشن والی سائڈ, بہت سائڈ پہ چلے گئے. سینسٹیو ہوتے ہیں بہت زیادہ, آرٹسٹک نیچر کے ہوتے ہیں, آرٹسٹ ہوتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. پرفارمنگ آرٹ میں بھی آئیں گے تو کمال کریں گے, زبردست. اور اگر پینٹ کریں گے اس میں بھی کمال کریں گے, مگر یہ ہے کہ اوور تھنک کرنے کی وجہ سے کئی دفعہ اس زون میں چلے جاتے ہیں. صحیح. ویسے یہ بہت پیار کرنے والے لوگ, بڑے اچھے میڈیٹرز, بڑے اچھے صلح کروانے والے, آربیٹریٹرز جن کو کہا جاتا ہے, یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. زبردست. اچھا, لبرا کے بعد سر اسکارپیو اقرب ہے, بچھو کا نشان ہے. یہ واٹر سائن ہے. ٹھیک ہے. جس کا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ان کی کمپیٹیبلٹی جو ہے ٹورس کے ساتھ بہت اچھی ہے. اچھا. ایک کینسر ہو گیا. اچھا, وہ میں نے بتایا تھا, وہ بھی واٹر سائن ہے. جی جی. یہ جو اب اسکارپیو یہ بھی واٹر سائن ہے. صحیح. اچھا, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ خانہ پیدائش جو پہلے ہے نا, اگر اس کا نیگیٹو ہے تو یہ انتقامی جذبات بہت زیادہ رکھے گا, اور پنجابی کہی تھا وسا کے مارے گا. اوکے. ٹھیک ہے. اینڈ ٹائم تک آپ کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے. یہ ایسی جگہ پہ آپ کو مار کے پھینکے گا یا کوشش کرے گا کہ آپ کہیں گے یہ کیا ہوا. آپ کا بظاہر دوست ہوگا, مگر اگر اس کے دماغ میں کوئی نقطہ اڑ گیا نا آپ کے خلاف, وہ آپ سے ریونج ایسے لے گا. تو اقربی لوگوں کے ساتھ اوپن رہیں, ان کے ساتھ بالکل جب دوستی کریں, تعلق میں آئیں, تو پھر
जब आप उनके साथ ओपन रहते हैं ना, दे बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स. अच्छा, जहाँ उनको थोड़ा सा डाउट और फिर वो कन्फर्म, अच्छा इनकी नेचर भी वही होती है जो वर्गो वालों की होती है. अच्छा, ठीक है, ये छान फटक बहुत करते हैं. स्कॉर्पियो से पंगा ना लें जी कभी भी. हाँ, ये वो वाले लोग होते हैं, नहीं वो और वाले लोग होते अच्छा, हैं. वो और होते हैं. वो और मैं बताता हूँ आपको. अच्छा, वो ना इनके साथ आप रहें, कूल तरीके से रहें, कूल रहें. कि ये ट्रांसपेरेंसी लवर हैं. हाँ, ये कहते हैं, ये वैसे तो मड के अंदर चले जाता है ना बिच्छू, जी जी, अपना हाइबरनेट कर लेता है, छुप जाता है. तो ये भी ऐसे ही करते हैं कि पहले जब देख लिए इन्होंने कोई नेगेटिविटी, ये एक दफ़ा खामोश होंगे, उसके बाद एकदम अपनी दुम से हमलावर होता ना बिच्छू. ये तो इनके साथ सीधी बात करें, आपको सीधा ही रिस्पॉन्स मिलेगा. और वैसे भी सीधी बात की जो वर्थ है वो दुनिया में उसकी वर्थ और है. हाँ जी, महल में किसी भी ज़ोडिएक साइन का हामिल कोई बुर्ज हो, हाँ, तो उसके साथ ये वाला एलिमेंट तो इम्पोर्टेंट है. हर बुर्ज दुनिया में जो 12 बुरूज है ना, वो हर एक इंसान के साथ अटैच्ड है. अच्छा, स्कॉर्पियो से नेक्स्ट वाला सर. स्कॉर्पियो उसको, हाँ अब वो आता है जी, जो शकूक शुबहात के अंदर रहते हैं ना, वो है सेजिटेरियस. अच्छा, हाँ, सेजिटेरियस जो है ना, शक्की होते हैं वो बड़े, उनको किसी बात पे आप आसानी से नहीं ला सकते. ये वो वाला जोक आपने सुना हुआ है कि भाईजान 7 अप पी के वाकई 7 टकार आंदे ने, ये गल्लां बनियां हुई ने. अच्छा, ये वो वाली बात है. अच्छा, trust नहीं जब करते तक ये आंखों से देख नहीं ना एनुअल लेते, यकीन, एनुअल यकीन और हक्कुल यकीन उस वक्त होता है जब ये कह रहे हैं हाँ ठीक है, उस पे भी ये हाँ ठीक है कहते हैं, सही, फिर भी पीछे मुड़ के देखते हैं. अच्छा, इनमें ये मसला है कि अगर खवातीन हो ना, तो इनको शादी में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए. 4 बुरूज ऐसे हैं खवातीन के, ख़ास तौर पे जेमिनाई है, वर्गो है, सेजिटेरियस है और पाइसेस है, जिनको शादीशुदा ज़िंदगियों में डाइवोर्सेस का मसला आता है, क्योंकि ये एक दूसरे से चौथे घर, वो स्क्वायर वाली जो मैंने बात आपको बताई, मैं आपको बता देता हूँ. जेमिनाई कंसिडरिंग पहला घर, जेमिनाई के बाद कैंसर 2, कैंसर के बाद लियो 3 और चौथा वर्गो. ठीक है, वर्गो, उसके बाद आ जाता है लिब्रा, लिब्रा के बाद स्कॉर्पियो और फिर आ जाता है सेजिटेरियस चौथी जगह पे. जो चौथी जगह पे ये 4 प्लैनेट्स हैं, सेजिटेरियस भी मैं बात कर रहा हूँ. मेल को भी इशू आएगा, ठीक है, शादी से रिलेटेड मामलात के अंदर, शादीशुदा ज़िंदगी चलाने के अंदर बड़ी केयर के साथ इनके साथ चलें. अगर आप लाइफ पार्टनर बन जाते हैं, क्योंकि ये फायर साइन है, इसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है, खैर बरकत इसके साथ जो अटैच होगा, खैर बरकत वाला मामला हो जाएगा. मगर अगर ये पैदाइशी जायचे में नेगेटिव है तो ये फिर खैर बरकत का उलट काम जो है ना वो चला देगा. तो अगर आप लाइफ पार्टनर बन रहे हैं, मेल हैं या फीमेल हैं सेजिटेरियस के, बी केयरफुल. अच्छा जी, सेजिटेरियस के नेक्स्ट वाला सर. उसके बाद आ जाता है जी कैप्रिकॉन. कैप्रिकॉन मैंने आपको बताया, दे आर वेरी गुड पीपल. ठीक है, ज़ोहल के अंडर आते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं. ठीक है, जो कमिटमेंट ये करते हैं अपने साथ करते हैं. सही, आपके साथ तो शायद वो कलाम में ना करें, मगर अपने तौर पे दिल में ठान लेते हैं, नहीं मैंने अब इसके साथ ही चलना है. ठीक है, अब मैंने इसके साथ ही वफा करनी है, अब इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है. और कैप्रिकॉनियंस आर लाइक दिस. और इनमें एक चीज़ ये होती है कि ये अपने काम की सताइश चाहते हैं. ओके, इनको पसंद है कि इनको ना अप्रूव किया जाए, एक्नॉलेज किया जाए, माना जाए कि हाँ यार यू हैव डन एक्सीलेंट. ठीक है, और उसमें आके इनका परफॉर्मेंस जो है ना रेशो वो और बढ़ जाता है. सही, तो ये नहीं, ये मतलब ये नहीं कि खामखा की पसंद करते हैं तारीफ को बड़े पॉजिटिव अंदाज से लेके अपनी चीज़ों को और बेहतर करते हैं. ठीक है जी. इनका हाकिम सैयारा मतलब है कि कैप्रिकॉन्स जो हैं वो ट्रस्ट और इनको एक्नॉलेजमेंट चाहिए. कैप्रिकॉन से नेक्स्ट वाले सर, एक्वेरियस जो है वो भी आता है सैटर्न के अंदर, ज़ोहल के अंदर. देखिए 2 सैयारे ऐसे हैं, सूरज और चांद, जिनके अंडर एक ज़ोडिएक साइन आता है. सूरज के अंडर आता है लियो, ठीक है, चांद के अंडर आता है कैंसर. सही. बाकी जो 5 सैयारे हैं ना, उनके अंडर 2-2, 5 दूनी 10 हो गया ना. ठीक है, 10 और 2 12 ज़ोडिएक साइंस पूरे हो गए. सही. अब इसी तरह जो ज़ोहल है उसके अंडर आ रहा है एक्वेरियस. ठीक है, एक्वेरियंस का जो अगर आप देखते हैं ना इंसिग्निया, उसका जो साइन है दैट इज़ वेवी वाटर. ओके, ठीक है. इनका जो मूड है या इनके मूड स्विंग्स, उनको जो पा गया वो पा गया, जो इनको समझ ना सका वो फिर इनसे अलग होता है. डिफ़िकल्ट होते हैं या इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं? नहीं, ये डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होते हैं. अच्छा,
یہ بڑے ماڈرن تھنکرز ہوتے ہیں. اوکے, اچھا, کنزرویٹو نہیں ہوتے یہ, لبرل, یہ ہاں یہ آگے سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی نیگیٹو سوچ رہے ہیں. اوکے, ہاں, یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک لڑکی ہے, ایکویرین ہے, ٹھیک ہے, وہ رہتی ہے ایک گاؤں میں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, پاکستان کی چلے ہم بات کرتے ہیں, اس کا دل کرے گا ایٹ ٹائمز کہ میں بھی ماڈرن دنیا میں جاؤں, میں بھی ماڈرن ایجوکیشن لوں, صحیح, میں بھی کپڑے اچھے پہنوں, ٹھیک ہے, یہ جینز اچھی لگ رہی ہے اس کو, جدید لباس کی طرف مجھے بھی پہننی چاہیے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مطلب یہ اس طرح. اور اسی طرح میل جو ایکویریس ہے وہ بھی ایسے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا لائف پارٹنر اگر انڈرسٹینڈ ان کو نہیں کر پائے گا تو وہ ساتھ نہیں چلے گا. صحیح, ویسے یہ بڑے مطلب پازیٹیو ہوتے ہیں لوگ, مگر موڈی بہت ہوتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا لائف پارٹنر جو ہے ان کے موڈس کو سمجھے. صحیح. اچھا, کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو. صحیح. اچھا سر, نیکسٹ اب ہم بات کرتے ہیں جی وہ جو آخری برج ہے ہمارا, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جس کو ہم کہتے ہیں پائسس. اوکے, برج ہوت جو ہے, اس کا حاکم سیارہ جو ہے, حاکم کا مطلب یہ کہ جو اوپر ہے, جس کے انڈر یہ آتے ہیں, تو وہ ہے مشتری, جوپیٹر, خیر و برکت سے ریلیٹڈ ہے. یہ لوگ روحانی طور پہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. ذائچہ پیدائش, اچھا یہ واحد سیارہ ایسا, واحد زوڈیک سائن ایسا ہے کہ اگر یہ ذائچہ پیدائش میں کوئی پوزیشن ہلکی بھی ہوگی نا, روحانیت کا پہلو ان کا بڑا زبردست ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, روحانی طور پہ اسٹرانگ اتنے ہوتے ہیں کہ یہ ان بروج میں شامل ہیں جن سے جنات ڈرتے ہیں. اچھا, 3 بروج ہیں, واٹر سائنس ہیں, سرطان ہے, اس کے بعد اقرب ہے, اور یہ پائسس جو ہے. اچھا, جن بھی کہتے ہیں بہن نکلن والی گال کرو. تو اگر کسی میل مرد کے لیے تو بڑا الارمنگ اسٹیٹمنٹ آ گیا یہ. اب کیا اگر وہ کسی اس پائسس کو ڈسکس کریں جی نا, جی, اس کی شادی ہو جائے کسی پائسس خاتون سے, جی وہ بس ڈرتا رہے گا پھر بس. اب وہ جن ہوگا تو ڈرے گا. اچھا, ٹھیک ہے, صحیح ہے. یا اس کی حرکات اگر جنات جیسی ہوں گی تو اس کو پھر ڈرنا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ جنات بیسیکلی چیٹ کرتے ہیں نا. اچھا, تو یہ نا مطلب جنات نیک بھی ہوتے ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ, مگر یہ ہے کہ جس آدمی کی شادی پائسس عورت کے ساتھ ہو جائے, وہ اپنے آپ کو دنیا کے خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ایک سمجھے, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ نان مسلم ہے. ٹھیک ہے, وہ جو عورت ہے وہ بڑا اچھا نصیب لے کے آتی ہے. زبردست. تو یہ ہے ایک بات, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ٹرسٹ وردی, ہیومین ہے. یعنی آپ دیکھیں اگر دنیا میں نا بڑی این جی اوز جو چلتی ہیں اس کو اون پائسس کرتے ہیں. ایک اور سیارہ ہے, اور یہ پائسینز جو ہیں وہ این جی اوز کے اندر پوزیشنز ان کی بڑی اچھی ہوتی ہیں, ان کی سروسز بڑی اچھی ہوتی ہیں. یہ اتنے ہیومین ہوتے ہیں کہ مطلب یہ پیٹ لورز بھی ہیں زیادہ ان میں, کہ گلی میں, محلے میں, اسٹریٹ میں, روڈ کے اوپر کوئی بلی, کوئی جانور ان کو زخمی نظر آئے گا, انہیں اپنی گاڑی روک دیں گے, سائڈ پہ کریں گے, اینڈ دے ول اسٹارٹ ٹیکنگ کیئر آف دس اینیمل. یہ اتنے نرم دل کے ہوتے ہیں, چھوٹی سی بات پہ رو پڑتے ہیں, سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں. ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی جس کی بھی ہوتی ہے یا تعلق جس کا بھی بنتا ہے وہ اچھا ایکسپیرینس, کائنڈ ہارٹیڈ ہوتے ہیں جی, بڑے کائنڈ ہارٹیڈ. اچھا, یہاں تک ڈاکٹر صاحب ہم پہنچے ہیں کہ اب ہم نے بڑا کوئک ریویو دیا 12 جو زوڈیک سائن ہے, 12 بروج کا. بروج میں نے صحیح کیا کیونکہ میں اس کے پلورل سنگولر میں تھوڑا سا جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہوں اکثر. اور اسٹرالوجی کو ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا زبردست ایکسپلین کیا. بہت سارے لوگوں کے اس کے بارے میں بڑے ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں. ہماری آج کی گفتگو سے بڑی انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو کلیئر ہوئی ہوگی. بہرحال آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا رائے قائم کی. ایک چیز بڑی اہم ہے, میں آپ کے یوٹیوب چینل پہ جب وزٹ کرتا ہوں تو آپ بڑے زبردست وظائف بتا رہے ہوتے ہیں. ایک کوئی شخص اگر رزق کی تنگی میں مبتلا ہے, کشادگی چاہتا ہے, یا اس کے فائنینشیل حالات جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہے, تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں جی, اس میں نا ہم پہلے تو لے آتے ہیں مین کائنڈ کو. ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی بھی مذہب ہو وہ بتاتا سکھاتا انسانیت کے بارے میں. صحیح, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ آپ تنگ ہیں, رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں, تو آپ چیریٹی کریں. اچھا, چیریٹی یہ نہیں ہے کہ جی میرے پاس تو پہلے ہی نہیں ہے تو میں کہاں سے دوں.
آپ ایک چٹکی آٹے کی اٹھائیں, آپ چونٹیوں کو ڈال دیں. واہ. ٹھیک ہے, ایک ایکٹ آف چیریٹی جو ہے وہ اللہ کے ہاں بڑی قبولیت رکھتا ہے, بجائے کہ جی صدقے دے رہے ہیں, بکرے دے رہے ہیں, یہ دے رہے ہیں, وہ دے رہے ہیں. زبردست بات. صرف اتنا سا اٹھائیں, نیت, انٹینٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اللہ سے لینا ہے نا, تو اس کے لیے دینا ضروری ہے. صحیح. تو جگہ بنتی ہے, تو پھر چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں. ایک تو یہ چیز. ٹھیک ہے. اب آ جاتا ہے جی ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں. صحیح. اگر آپ اہل ایمان ہیں, مسلمان ہیں, ایمان تو ساروں کے ہی ہیں, جو کرسچنز ہیں ان کا بھی ایمان ہے, ٹھیک ہے. جوز ہیں, ہر مذہب سچا ہے, ہم کسی کے مذہب کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے. صحیح. ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے نا. اچھا, کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ ایپسٹیمولوجی کے ساتھ جا کے ریلیٹ ہو جاتی ہے. ہسٹری میں جب ہم چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس میں نہیں جاتے. ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ کرنا ہے, سب سے آسان کام آپ نے, ایک تو یہ خیرات والی بات. جی جی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں, نوٹ کیجئے, اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں اور خود بھی, سیدھا پاؤں اندر ڈالیں. اچھا. غور کر کے آپ کرٹیسائز کریں اپنے بچوں کو, بیوی کو, لائف پارٹنرز کو, سیدھا پاؤں اندر. ہمارے یہاں پہ بچے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی گھر کے اندر آتے ہیں تو سیدھا پاؤں اندر ڈالتے ہیں, ان کو بتایا گیا ہے. صحیح. سیدھا پاؤں اندر ڈالیں. جو اب جب ہم مین گیٹ سے انٹر ہو رہے ہوتے ہیں, گھر کی حدود میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں, سیدھا پاؤں اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سیدھا پیر اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس سے پہلے کئی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ پیر اندر ڈالا اور کہا السلام علیکم, السلام علیکم یا رسول اللہ. گھر میں کوئی ہے, کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور کئی لوگ جو ہیں وہ آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں. آپ صرف یہی کر لیں, ٹھیک ہے. صحیح. کسی تعویذ دھاگے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. یہ کام کریں, رزق دیکھیں پھر کہاں سے آنا شروع ہوتا ہے. سمپلسٹ فارم ہے. اچھا, دوسرا, پرندوں کی خدمت کریں, پرندوں کی دعوت کریں. جو بھی آپ ان کو کھلا پلا سکتے ہیں پرندوں کو کھلائیں. پھر اس کے بعد اپنے عزیز و اقارب بہن بھائیوں کا خیال کریں. ٹھیک ہے. مگر آپ جیسے رزق کی تنگی میں ہیں, ابھی صرف آپ اپنا خیال بھی پراپر نہیں کر سکتے, تو وہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا یہ سب کے لیے. ٹھیک ہے. ایک چیز. صحیح. اور اس کے ساتھ, اور نماز جب آپ پڑھتے ہیں, جی جی, تو ہر فرض نماز کے بعد ریگارڈلیس آف زوڈیک سائنز یا جو بھی جینڈر, میل ہے فیمیل ہے, آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد سورہ آل عمران کی 2 آیات جو ہیں, اچھا, وہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ ہر فرض نماز کے بعد 5 دفعہ پڑھ لیں, 7 دفعہ پڑھ لیں, کھلا رزق آئے گا انشاءاللہ. آمین. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ, ان کے معاشی مسائل تو چلیں ایک سائڈ پہ, ان کے گھر میں وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت ٹینشن رہتی ہے, کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, بے سبب بھی چیزیں ہونا شروع ہو رہی ہوتی ہیں گھر میں, چھوٹی سی بات سے جھگڑا ہو گیا, بے سکونی ہے, اور ہر وقت ٹینشن تناؤ کا ماحول رہتا ہے. گھر میں اس قدر پریشانیاں ہوتی ہیں کہ کوئی بھی کام صحیح سے نہیں ہو رہا, تو ایسی پریشانی کا کیا حل ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے کیا تجویز کریں گے؟ میاں بیوی کا آپ بات کر رہے ہیں یا اوور آل بچوں کے ساتھ بھی؟ اور اوبیسلی میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو وہ پورے گھر میں, وہ پیرنٹس ہیں تو کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے بیٹے کی بیوی, بہو آپ کی, ہاں جی, اس کی طرف سے بڑی شکایتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ کریں کہ ایک تو سب سے پہلے نماز سے اوپر تو کوئی کام ہے ہی نہیں. صحیح. ٹھیک ہے. نماز کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اگر آپ سو گئے ہیں, صحیح, قضا ہو گئی ہے نماز, تو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے ادا کر دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, نماز. اچھا, دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ 2 کام کرنے ہیں آپ نے. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے یا اللہ یا جامعو, اچھا, اس کی 2 تسبیحات جو ہیں اول و آخری 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ, صحیح, یا اللہ ہو یا جامع ہو, ٹھیک ہے, 200 ٹائمز ہر فرض نماز کے بعد.
اچھا اس میں یہ ہے کہ پانی پہ دم کر کے پی لیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی کھانے پینے کی چیز پہ پانی پہ اس پہ دم نہیں کرنا چاہیے. دم نہ کریں, پانی پاس رکھ لیں, پی لیں, پلا دیں. ٹھیک ہے. اپنے اوپر دم کر لیں, تصور میں لا کے جہاں سے پرابلم ہے اس کے اوپر دم کر لیں. یہ ہو گیا ایک کام. صحیح. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ نماز مغرب کے بعد فوراً بعد سورہ والضحیٰ جو ہے وہ آپ نے 9 بار پڑھنی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. 9 دفعہ درود شریف پہلے پڑھیں, 9 دفعہ پڑھیں بعد میں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی پانی والا یا بغیر پانی والا جو طریقہ ہے اس طریقے سے, یا اپنے اوپر یا ان پہ دم کرنے والا 9 دفعہ سورہ والضحیٰ. اچھا, اس سے گھریلو پریشانیاں جو ہیں اور جو لڑائی جھگڑے والے معاملات ہیں اس کے علاوہ بہت سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. یہ تو ہوتے ہی. اچھا, بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو خدشہ رہتا ہے کہ ان کے اوپر جادو جنات کا اثر ہے, کیونکہ وہ بہت ساری ٹھیک چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ الٹ ہو رہی ہوتی ہیں. یہ وہم بھی ہو سکتا ہے کسی کا اور اس میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے. تو کسی شخص کو اگر یہ یقین ہو جائے یا چلیں وہ شبے میں کہ اس کے اوپر جادو ٹونا ہے, جنات ہیں, اس کی کچھ چھوٹی سی علامات اگر آپ کچھ بتانا چاہیں تو وہ بھی بتا دیں, اور پھر اس کا حل کیا ہے وہ مختصر. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جادو ہے نا وہ ہے تو باطل چیز. ٹھیک ہے. وہ شیطان کو دی گئی وہ طاقت ہے جس کو اللہ نے کہا تھا نا تو بہکا لے میرے جو بندے ہیں جو میرے ہوں گے وہ میرے پاس آ جائیں گے. جب اس نے کہا تھا نا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا تو مجھے مارنا نہیں, اور وہ جو ساری بات ہوئی تھی جب سجدہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ حقیقت جو ہے وہ جو نہیں ہوتی اس کے اگینسٹ جو چیز ہوتی ہے اس کو دکھانے کا نام جادو ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کوشش کی گئی وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھئی یہ ہے چیز. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کی مطلب حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے. جی بہتر. جب ہم ذائچہ بناتے ہیں نا یاسر صاحب تو ہم جادو, بندش, قرض, مایوسی, اس کے علاوہ نظر بد, حسد, یہ ہم مارس سے پڑھتے ہیں. اوکے. مارس کی پوزیشن جس کی ٹھیک نہیں ہوتی پھر ہم آسپیکٹس دیکھتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ یہ والی چیز ہے. جہاں تک رہے گی جادو کے لیے اس کے لیے موضوعتین ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو نان مسلمز ہیں, نان بلیورز ہیں, اپنے 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 مذاہب میں ان کے لیے جو لیمو ہے نا, لیمو, وہ چائنیز جو ہیں وہ جادو سے پروٹیکشن کے لیے مینڈرن رکھتے ہیں. مینڈرن ایک لینگویج بھی ہے اور مینڈرن جو ہے چھوٹے قسم کا ایک کنو ہوتا ہے, وہ بھی 5 رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیمن جو ہے وہ بھی رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جادو کی کاٹ کے لیے, نظر بد کی کاٹ کے لیے. اور ہمارے ہاں موضوعتین آیت الکرسی 7 مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھ لیں. یا مثال میں دیتا ہوں, آپ سفر پہ جانے لگے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حادثات سے محفوظ رہنے کا آسان ترین طریقہ, ایک بار درود شریف پڑھیں. ٹھیک ہے. ایک بار آیت الکرسی پڑھیں, سامنے کی طرف پھونک دیں. ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں, رائٹ سائڈ پہ پھونک دیں. اوکے. پھر ایک دفعہ پڑھیں, لیفٹ پہ پھونک دیں. صحیح. ایک دفعہ پڑھیں, اپنے پیچھے پھونک دیں. پھر 5ویں دفعہ پڑھیں, آسمان کی طرف پھونک دیں. تو آپ پورے حصار میں آ جاتے ہیں. اچھا, اسی حصار میں سفر کے بغیر بھی آپ اگر صبح پریکٹس یہ فجر کی نماز کے بعد کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, موج ہو جاتی. اچھا, تو اب یہ آپ کا جتنا ایمان پختہ ہے نا, جی یہ اس حساب سے اثر کرے گی چیز. تو یہ عمل جو ہے وہ obviously پھر یہ جادو ٹونا جنات کی پروٹیکشن کے لیے بالکل ہے. اور ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم, جی جی, ایسی خوبصورت آیت ہے کہ بڑے سے بڑا دیو, جن, عفریت کوئی بھی ہو وہ الٹ کے گرتا ہے. اس کو اگر 7 دفعہ پڑھ لیتے ہیں نا, جیسے آپ یہ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں, جی جی, بھاگتے ہیں اس چیز سے. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی ویڈیوز میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے, آپ ویڈیو کے آغاز میں کہتے ہیں کہ رنگ, روشنی اور خوشبو, جی, ان 3 چیزوں سے روحانی علاج. اس کو تھوڑا سا اگر آپ واضح کر دیں کہ یہ علاج چلیں اس کے طریقہ کار روحانی موجود ہیں, لیکن ان 3 چیزوں کے استعمال سے کیسے علاج ہوتا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں کرتا ہوں قرآن پاک, رنگ, روشنی اور خوشبو. سب سے پہلے قرآن پاک. ٹھیک ہے. کیونکہ اصل کائنات کی حقیقت تو یہی ہے. ٹھیک ہے. نماز ہے یا قرآن پاک ہے, صحیح, اللہ ہے یا پنجتن پاک ہے, صحیح, یہی حقیقتیں ہیں.
باقی ٹھیک ہے, سب محترم اپنی جگہ پہ. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ رنگ جو ہے نا, اگر امپورٹنٹ نہ ہوتا تو پھر یا تو ساری چیزیں سفید ہوتی, یا ساری چیزیں نیلی ہوتی, یا کالی ہوتی. یہ تنوع کیوں ہے, ویریشن کیوں ہے, کوئی مقصد ہے تو اللہ نے اس طرح رکھا ہے نا معاملہ. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک پرسنل چھوٹی سی چیز جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. صحیح. میں سویڈن میں تھا جی. جی. تو وہاں پہ میں جو میرے اسٹوڈنٹس تھے, جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے تھے, ٹھیک ہے, وہاں پہ زیادہ تر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سردی رہتی ہے, روشنی کم ہوتی ہے, تو دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگ اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کئی بار. اچھا. تو ڈپریشن کے لیے میں نے ہمیشہ یہی کیا کہ سورہ رحمان ہے یا دیگر صورتیں ہیں, ان کا کمبینیشن میں نے گوروں کو بھی لگا کے سنایا. صحیح. ٹھیک ہے. اور میں نے ان کے کمروں کی سراؤنڈنگ جو تھیں, ان کے جو تھے ہاروسکوپس, ان کے حساب سے چھوٹے چھوٹے کیبنس میں ان کو رکھا جاتا ہے پیشنٹس کو, ڈپریشن کے پیشنٹس کو. ایک بڑا سا ٹریٹمنٹ ہال ہوتا ہے, ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہاں پہ. باقی جب انہوں نے سونا ہے جس ایٹماسفیئر میں وہاں, اور وہاں پہ جو ٹریٹمنٹ ہال ہے وہاں پہ بھی میں نے مختلف کلرز جو تھے جو مختلف پلانٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ میں نے وہ پینٹ کروائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. میری ایک کولیگ تھیں, سینئر تھی میرے سے, تو مجھے کہنے لگیں کہ میری بہن آئی ہوئی ہے جرمنی سے, تو اس کے سر کا درد جو ہے وہ نہیں جا رہا, ڈاکٹرز کو بھی دکھا رہے ہیں یہاں پہ اور سارا علاج وغیرہ ان کا کرایا, درد ان کا نہیں ٹھیک ہو رہا. اچھا ٹھیک ہے. تو مجھے کہتی ہیں کہ میں آپ کے پاس ان کو لے آؤں یا پلیز آپ میری طرف آ جائیں. بڑی اس سے نا ریکویسٹ ہے, مجھے گوری تھی, تو میں ان کے گھر چلا گیا. تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ اس کی سسٹر کا نام تھا کیتھرین, اور یہ جو ہماری کولیگ تھی لنڈا, اس کا نام تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے کہا, پروفیسر لنڈا نے, کہنے لگی کہ یہ ہے. اب میں نے دیکھا اس کو, میں نے اس کا نام پوچھا, اس کا چارٹ, اور میں نے اس کو دیکھا کہ وہ شی واز سراؤنڈیڈ بائی ریڈ کلرس. اوکے. ریڈ کلر نہیں, ریڈ کلرس. اس کے ادھر بھی وہ جو گلدان ٹائپ چیز تھی ریڈ تھی, جو اس نے بیڈنگ اس کی تھی وہ بھی ریڈ کلر کی تھی, اور جو چیز سب سے زیادہ مجھے عجیب لگی, پردے بھی یعنی ریڈش تھا سارا. اب وہ اس کے ذائچے کے حساب سے کلر اس کو میچ نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اس کا جو تکیہ تھا نا وہ بھی ریڈ کلر کا, سرانے کا جو کور ہے. اچھا, میں نے وہاں پہ سورہ فاتحہ علاج کے لیے بہترین ہے, پانی پہ میں نے اس کو دم کیا, 7 دفعہ پڑھا. کچھ اور چیزیں تھیں وہ پڑھی, دعائے حزب البحر ہے وہ صحت کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے, وہ میں نے پڑھی, وہ پڑھ کے اس کو دی. اور میں نے اس کو کہا کہ یہ جو جگہ, یہ جو اس کی سراؤنڈنگز ہے نا, بیڈنگز اور یہ چیزیں چینج کر دو. اب وہ چیزیں ہو گئیں وائٹ بلو, میں نے جو اس کو بتائیں, اس نے وہ کرا کے نا ریڈ کو ریموو کر دیا وہاں سے. ٹھیک ہے. 15-20 منٹ, آدھے گھنٹے کے بعد اس کے سر کی درد چلی گئی. اچھا. تو لنڈا واز ویری سرپرائزڈ. انہوں نے کہا, علی واٹ یو ہیو ڈن ٹو مائی سسٹر دیٹ شی ہیز بیکم نارمل. پچھلے 5-6 دنوں سے اس کا صحیح نہیں چل رہا تھا معاملہ. مگر اٹ واز جسٹ دا کلر چینج, جو ایٹماسفیئر تھا وہ چینج کیا ہے. وہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے اسی لیے بنائی ہیں کہ کئی چیزیں آپ کو موافق ہیں, کئی چیزیں آپ کے لیے موافق نہیں ہیں. صحیح. تو دس از ہاؤ. اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, کچھ سبزیاں ہیں. پھر روشنی کی بات کرتے ہیں. مثال آپ کو دے دیتا ہوں, سب سے اسٹرانگ مثال, جو انفرا ریڈ لائٹ ہوتی ہے, جی وہ فالج تک کے جو پیشنٹس ہیں جی ان کے لیے یوز ہوتی ہے. بالکل. اٹ مینس کہ لائٹ ہیز گاٹ سرٹن پوٹینسی, سرٹن پروفیشنسی وچ برنگس کیور ٹو دا ڈیزیزڈ پیپل. ٹھیک ہے نا. تو روشنی ایک تو یہ, پھر نیلے رنگ کی جو روشنی ہے یا سبز رنگ کی جو روشنی ہے وہ روحانی طور پہ آپ کو اسٹرانگ کرتی ہے. جن کے ذائچہ پیدائش میں روحانیت کم ہوتی ہے یا وہ دین کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوتے, دین کے ہوتے ہوئے بھی, ان کے لیے ہم اس طرح کی لائٹس جو ہیں وہ بلبس ہیں اسپیشل, وہ بھی. پلس لوگ جو ہیں پہلے, اب تو خیر میں نہیں کرا کووڈ کے بعد, پہلے یہ تھا کہ میں نے ٹریٹمنٹ روم اپنا بنایا ہوا تھا, وہاں پہ لوگ آ کے سیشنز جو ہیں وہ لیتے تھے. اب میں لوگوں کو ویسے اوور دا فون بتا دیتا ہوں, جی آپ اس طرح سے اپنے ماحول کو ایڈجسٹ کر لیں, یہ والی لائٹ, اس کلر کی لائٹ یوز کریں آپ, اور یہ ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہم نے فریکوینسی بھی بتانی ہے. کسی کو 0 واٹ کا بلب ضروری ہے, کسی کو 10 واٹس کی پاور ضروری ہے. ٹھیک ہے. کئی دفعہ ہم آئل جو ہے
وہ بتاتے ہیں کہ اس کلر کی روشنی میں یہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو اس کلر کی روشنی میں رکھ دینا ہے. اگر آپ نان مسلم ہیں تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اس کلر کے پیپر میں لپیٹ دیں, صحیح, ٹھیک ہے, اس کلر کی لائٹ میں اس کو رکھ دیں, ٹھیک ہے. دس از ہاؤ وی ٹریٹ. اچھا, تو ایک آپ پوڈ کاسٹ سے پہلے جب میں آپ کے ساتھ, اب میرا کیونکہ انٹرسٹ پیدا ہو گیا, تو آپ کو ایک کال آئی ہوئی تھی شاید لاسٹ پوڈ کاسٹ شروع ہونے سے پہلے, تو وہ آپ سے کسی کو کوئی باؤل کی کیوری لے رہے تھے, تو وہ میں نے سوچا کہ اب میں آپ سے پوچھ لوں گا. اچھا, وہ کیا چیز ہے, وہ بڑا انٹرسٹنگ آپ ان کو گائیڈ کر رہے تھے. بول اس طرح ہے جی کہ مختلف دھاتیں ہر انسان کا جب ہم دیکھتے ہیں نا ذائچہ, اچھا, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اس کا اگر سن ویک ہے, اوکے, بائی برتھ کئی لوگوں کا سن افلکٹیڈ ٹھیک ہے, اگر سن افلکٹیڈ ہوگا تو اس سے ہوگا یہ, سن کا مطلب ہے آپ خود, از یو. اچھا, اگر ہم کسی ملک کا ذائچہ بناتے ہیں تو وہ بنتا ہے گورنمنٹ سے ریلیٹ کرتا ہے. اگر کسی آدمی کا, عورت کا ذائچہ بنائیں گے تو سن اگر افلکٹیڈ ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کی خاندان کے ہر بڑے مرد سے نہیں بنے گی. اوکے, ٹھیک ہے, خاوند سے نہیں بنے گی, اگر وہ میرڈ ہے, باپ سے نہیں بنے گی, بڑے بھائی سے, دادا سے, نانا سے. اب سن کی افلکشن ہم نے دیکھنی ہے کتنی ڈگریز کے اوپر ہے. صحیح, ہم نے وہ بول جو ہے, اچھا ایک بندے کو ایک پرابلم تو مین ہوتی ہے نا, ہاں جی, اور بھی ہیلتھ کے ایشوز بھی ہوتے ہیں. ہیلتھ کے ایشوز جو ریلیٹ کرتے ہیں وہ زیادہ تر مرکری کے ساتھ بھی ہم نے دیکھنے ہیں, صحیح, ہم نے زحل کو بھی دیکھنا ہے. ہر جو پلانٹ ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیزیز جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یا صحت جڑی ہوئی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنے ڈگریز کے اوپر فلانا پلانٹ تھا, تو اس کا میٹل کون سا بنتا ہے. ہر جو پلانٹ ہے نا, اچھا, اس کا میٹل ہے, صحیح, ہم نے وہ دیکھنا ہے. کئی دفعہ اگر ایک سے زیادہ بیماری ہے تو ٹھیک ہے, اتنے ہی میٹلز ہم نے مکس کرنے ہیں, وہ بول بنانا ہے, اور ہم نے وہ جس ملک میں بھی ہیں ہم نے وہ بول اچھا بھیج دینا ہے. پھر وہ جب بول ہم بھیج دیتے ہیں جہاں پہ بھی وہ ہوتے ہیں, پھر ان کا ایک اس کو یوز کرنے کا ایک سرٹن پروسیجر ہے, وہ میں اوور دا فون ان کو بتا دیتا ہوں. لوہیں جو ہیں وہ بھی ہم بھجواتے ہیں. لا یہ ہوتی ہے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص پورشن کسی پلانٹ کا ڈسٹربڈ ہے, وہاں پہ لا کام کرتی ہے. اچھا, تو وہ آپ نے ابھی کہا کہ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں, تو فون آپ ہمیں کوئی نمبر جو بھی ہے اگر ہم وہ نیچے آپ کا دے دیں تو اس پہ کوئی رابطہ اگر آپ سے کرنا چاہے جی تو اس پہ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. یہ آپ اسکرین پہ ایک نمبر ہے, یہ ہم ابھی ڈاکٹر صاحب سے پوڈ کاسٹ کے بعد لے لیں گے. اس نمبر پہ آپ دو نمبرز نارملی ہیں, اچھا, ان کے اوپر جو رابطہ کرنا چاہے اپوائنٹمنٹ اپنی بک کر لے, اوکے, پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آپ اپوائنٹمنٹ لیں, اور آپ کی کوئی بھی کیوری ہو اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ, اور اگر آپ جو ہے وہ جاننا چاہ رہے ہوں اپنے ذائچے کے متعلق, اسٹرالوجی کو سمجھنا چاہ رہے ہوں. ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ رنگ, روشنی اور خوشبو سے طریقہ علاج, قرآن پاک, رنگ, روشنی اور خوشبو سے, یہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا اور میرے لیے یہ بالکل نیا تھا. یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ فرسٹ ٹائم سنا ہوگا. اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ونڈرفل سیشن رہا ہمارا پوڈ کاسٹ کا, تو آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ.